بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا بے پایان و کرم ہے کہ اس نے آج احمد آباد کے 4 سال مکمل کیے۔ اللہ رب العزت کی مدد نصرت اور فضل شامل حال رہا اور آپ تمام احباب کا تعاون رہا اور میری پوری ٹیم کا ہر وقت ہر لمحہ میرے ساتھ تعاون رہا تو آج 4 سال مکمل ہوئے۔ آج کے ہمارے چیف گیسٹ محترم المقام چودھری افتخار حسن چچا صاحب MP صاحب، سابق چیئرمین میونسپل کمیٹی مرزا ناظم بیگ صاحب، سابق سٹی ناظم محترم مرزا علی رضا بیگ صاحب سے لے کر جتنے بھی ہمارے یہاں سے لے کر وہاں اور وہاں سے لے کر یہاں تک جتنے بھی ہماری دعوت پر معزز مہمان تشریف لائے، میں سب کو اپنے دل کی اتھاک گہرائیوں سے ویلکم کہتا ہوں۔ یہ آپ کی محبت ہے۔ اتنی سردی، شدید سردی میں جب بستر سے باہر نکلنا مشکل ہو، ایسے وقت میں آپ یہاں تشریف لائے، یقیناً یہ آپ کی محبت ہے ہمارے ساتھ۔ یہ کوئی لفاظی نہیں ہے کہ میں صرف لفظوں میں بیان کر رہا ہوں، یہ حقیقت ہے کہ آپ یہاں پر تشریف لائے، ورنہ ممکن نہیں تھا۔ اور ہم نے اللہ کے فضل کرم سے جس کام کو بھی کیا اس کو چیلنج ایک سمجھا ہے، اور میرے اللہ نے اس ہمارے چیلنج کو بالکل پورا کیا، کیونکہ وجہ ہے کہ نیت میں جب خلوص ہو تو اس وقت اللہ مدد کرتا ہے، لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ ڈال دیتا ہے، پھر وہ کام آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے۔ تو شاید کسی کو گمان نہ ہو کہ یہ پنڈال بھرا جائے گا، الحمدللہ پنڈال بھرا ہوا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ تمام احباب کی احمد آباد نیوز کے ساتھ، احمد آباد پریس کلب کے ساتھ محبت ہے، خلوص ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ آئندہ بھی اسی محبت کا، اسی خلوص کا اظہار کرتے رہیں گے۔ ہمارے صدر محترم جناب میاں خاور حسین بھٹو صاحب، صدر پریس کلب اور جنرل سیکرٹری صاحب، دیگر عہدیدار جتنے بھی ہمارے سب دوست نام لے چکے ہیں، پوری ٹیم ہماری ایک ٹیم ورک کے طور پر ہم کام کرتے ہیں، اور الحمدللہ میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ 4 سال ہو گئے احمد آباد نیوز کو، ایک دن بھی ہمارا کسی بات پر اختلاف نہیں ہوا، پھڈا نہیں پڑا کہ یہ کیا ہو گیا وہ کیا ہو گیا۔ حالانکہ تنظیموں میں ایسا ہو جاتا ہے، الحمدللہ ہمارا ایک دن بھی پھڈا نہیں پڑا، اور 1 سال مکمل ہو گیا احمد آباد پریس کلب کو ہمارے وجود میں آئے، ہمارا ایک دن بھی پھڈا نہیں پڑا کہ یہ خبر کیوں لگی، کیا ہوا، اس نے کیا کر دیا، اس نے کیا کر دیا، آج تک نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم ایک ٹیم ورک کر رہے ہیں، اور میری پوری کوشش ہے کہ ہم اس کو ایک ادارہ بنائیں گے تاکہ کسی کی بھی اجارہ داری نہ رہے، جس کی ایک جھلک آپ نے دیکھ بھی لی کہ ہم تمام ساتھیوں کو موقع دینا چاہتے ہیں کہ ہر ہمارا ممبر جو چھوٹے سے لے کر بڑا تک وہ اپنی کارکردگی کی بنا پر آگے آئے، صرف نام کی بنیاد پر آگے نہ آئے، کسی بڑے منصب، کسی بڑے خاندان سے وابستہ ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنی کارکردگی کی بنیاد سے، جس طرح ہمارے کاردان سے اپنی کارکردگی کی بنیاد پر اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت لاہور میں کام کر رہے ہیں۔ تو ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم احمد آباد پریس کلب کو، احمد آباد نیوز کو ایک ادارہ بنائیں تاکہ کسی فرد واحد کی یہاں پر اجارہ داری نہ ہو، بلکہ یہ ایک ادارہ ہو، اور جو اپنی کارکردگی بہتر دکھائے گا وہ آگے آئے گا۔ تو چونکہ وقت کم ہے، میں زیادہ طویل گفتگو نہیں کروں گا، بہت کچھ کہنے کے لیے تھا، لیکن بہت سے ہمارے ساتھیوں نے بھی گفتگو کر لی، باتیں ہو چکی ہیں۔ الحمدللہ ہم قلم کو مثبت استعمال کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، یہ ہمارا آپ کے ساتھ عزم ہے، عہد ہے۔ ہمیشہ میں اسی پلیٹ فارم پر کہتا ہوں کہ آپ کے سامنے وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ قلم ہمیشہ یوز نہیں ہوگا، اور جس دن ہم اللہ نہ کرے خدا نخواستہ ہم کسی کی پگڑی بلا وجہ اچھالیں، یا کسی کی کردار کشی کرے، یا کسی کو بلیک میل کرے، یا بلا وجہ کسی پر الزام، اللہ کرے ہماری وہ آخری دن ہو میری زندگی کا، ایسا خدا نہ کرے کہ زندگی میں کوئی ایسا دن آئے۔ اور میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ کوئی بھی اللہ کے فضل کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم گئے تھے اور اسلم وڈو نے مام سے پیسے مانگے تھے، خبر تب لگاؤں گا کہ پیسے دو گے۔ میں ڈنکے کی چوٹ کو آن ریکارڈ کر سب کو چیلنج ہے میرا، گرم بستر میں بیٹھ کر، ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کر بات کرنی پڑی سامنے، سب کو چیلنج کر رہا ہوں، لائیو جان سب کو چیلنج کر رہا ہوں۔ ایک بندہ کو آج جو یہ کہتے کہ میں نے اتنے پیسے دے کر خبر لگوائی تھی اور اتنے پیسے دے کر پوسٹ ڈیلیٹ کروائی تھی، میرا پورا چیلنج ہے۔ باتیں کرنی بہت آسان ہے، اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اللہ کی عزت کی قسم، جب مجھے وہ کہتا ہے کہ پیسے کی بات کرتا ہے، میرا فون کھولتا ہوں، یار یہ مجھے میرا ریٹ لگانے آیا ہے،
بڑی بات ہے جی، بڑی بات. میرا خون کھول جاتا ہے کہ میں کہتا ہوں یہ میرا ریٹ، اس کا مطلب ہے کہ پھر میں بکاؤ ہوں کہ کوئی بھی بلائے گا کہ 2000 روپے 5000 روپے پکڑے ہماری خبر لگا دے. میرا خون کھول دے تو اندر والا بٹو جاگ پڑتا. ویسے میں نے ختم کیا ہوا ہے، مگر جب میرا کوئی ریٹ لگاتا ہے نا جی، جب میرا کوئی ریٹ لگاتا ہے، جب میرے کو ریٹ لگاتا ہے نا جی، میں دیکھیں میں ایک مسکین قسم کا بندہ ہوں، میں درویش صفت بندہ ہوں، مجھے کوئی پروٹوکول اس طرح کے نہیں، نہ میں نے کبھی کہا ہے کہ یہ وہ ہے، کچھ نہیں. جب بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، پچھلے سال ہم نے 1,00,000 روپے کا فرنیچر رکھا ہے دفتر میں، 1,00,000 روپے کا فرنیچر جو صاحب رکھا ہے دفتر میں. آپ تمام بھائیوں کو اپیل کی، سب نے کسی کو 5,000 کے 10,000 بھجوا دیں، لانت پہ تھا کسی کو بلیک میل کریں. جب ہمارا اچھے ساتھ جب سیدھی انگلی سے گھی نکل جاتا ہے، ٹیڑھی انگلی کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ بلیک میل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، دوست آپ ہمارے ہیں، ہمارے مذہب سیاستدان ہیں، ساتھی ہیں، جس کو بھی کہتے ہیں، ہمارے آرٹی حضرات بیٹھے ہیں، ان کو کہتے ہیں بھائی آئیں دفتر بلاتے ہیں، بھائی اس چیز کی ہمیں ضرورت ہے، بھجوا دیتے. یہ طریقہ اپنائیں نا. تو جب ہر کام آسان طریقے کے ساتھ ہو رہا ہے تو کیوں ہم کسی کو بلیک میل، کیوں اپنی آخرت خراب کریں، کیوں اپنی قبر کو جہنم بنائیں، کیوں ہم کسی کو بلیک میل کر کے کیوں قلم کا تقدس کیوں بیچیں؟ تو اس لیے میں آپ کو پھر آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، میرا کوئی بھی ساتھی. اچھا میں الفاظ کہتا ہوں، ایک جگہ پر ایک بندے نے تھانے میں کہا کہ 5,000 روپیہ لے لو، ادھر ہمارا شمشاد میں بیٹھا ہے کہ یہ لے اپنے حسن بٹو کو دے دینا، کوئی خبر کا معاملہ تھا. اس نے مجھے کہا کہ فون کیا بھاؤ فلانا بندہ 5,000 روپیہ دیتا، لے لو. میں نہیں لینا، اللہ کی قسم بیٹھا ہے، اللہ کے چاہیے صحیح کہ یہ تو کہا ہے. انہوں نے کیا، انہوں نے فون کیا لے بھاؤ فلانا بندہ 5,000 روپیہ دیتا، میں کہتا نہیں لینا. شاید وہ بندہ بھی سن رہا ہوگا، میں آگے نہیں لینا 5,000 روپیہ، ورنہ ایسا کوئی ساتھی نے تو جیب تو مارے آنا. اس نے فون میں آگے نہیں لینا. الحمدللہ اس وقت سن پیسے نہیں کرتے، نہیں نہ کوئی پیسہ ریٹ لاوے. ہاں ہر مظلوم میں وعدہ کرنا، ہر جو مظلوم ہے، اگر واقعی مظلوم ہے اگوں پاوے پتھر ہے تے پاوے پہاڑ ہے، جتنا مرضی کو کھنی کر ڈٹ جا، انشاءاللہ ٹکرا جاواں گا اون دے نال، بے شک اسی پاش پاش ہو جائے. پیسے نال نہیں، محنت تے گل کران گے. صحافی دی کوئی پارٹی نہیں ہوندی، صحافی دا دین مذہب بھی نہیں ہوندا. کوئی کہنے کہ عیسائی صبح گئے عیسائیوں کو دیکھو ایسے مسلمان ٹھیک ہے، لیکن جب صحافت کی بات آتی ہے، جب قلم چڑھے کہ ڈاکٹر کے پاس سب نے جانا ہوتا ہے. ڈاکٹر نہیں کہتا کہ فلاں آدمی تیرا مسئلہ کیا ہے، تیرا مذہب کیا ہے. ڈاکٹر ایک مسیحا ہے، اس کے پاس سب نے جانا ہے. صحافی ایک صحافی ہوتا ہے، جب صحافی یہ تمیز کرے گا آنے والا کون ہے، بڑا یا چھوٹا ہے، پھر وہ صحافی نہیں ہے، پھر وہ دکاندار ہے، پھر وہ کوئی اور ہوگا. اس لیے صحافی کے پاس سب نے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے سیاست کو ایک طرف رکھا ہے، ذاتی و بستی کو ایک طرف رکھا ہے. لیکن ہم پوری کوشش کرتے ہیں، رات کو جب سوتا ہوں ہمارا ضمیر مطمئن ہوتا ہے کہ شکر اللہ پاک کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا. اب جب مسئلے کی بات آتی ہے، کسی بھی مسئلے کی کوئی بھی جب بھی تقریب ہوتی ہے تو اس کو پوری کوریج دیتے ہیں. اس وقت بھی ہم نے نہیں کہا کہ ہم کسی اور مسئلے سے تعلق رکھتے ہیں. صحافی ایک غیر جانبدار ہوتا ہے صحافی. تو اس لیے میں جتنے بھی میرے ساتھی بھائی ہیں، ہم سب کو صحافی بننا چاہیے، غیر جانبدار بننا چاہیے. اور ہماری کسی کے ساتھ نہ تو کسی کے ساتھ ہماری لڑائی ہے، نہ ہی ہم پر نیوز ہم پر پریس کلب کی کسی کے ساتھ برابری ہے، نہ ہی کسی سے ہمارا مقابلہ ہے، نہ کمپٹیشن ہے. ہم تو خود ابھی سیکھ رہے ہیں. میں تو خود ابھی طفل مکتب ہوں، میں تو ابھی خود اپنے پاؤں پر چلنا سیکھ رہا ہوں. جو چلنا سیکھ رہا ہو وہ کسی کے ساتھ مقابلہ کیسے کرے گا؟ ہمارا مقابلہ کسی کے ساتھ نہیں ہے. ہم اپنے حصے کا کردار ادا کر رہے ہیں، وہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے یہ آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا. لیکن مقابلہ ہمارا کسی کے ساتھ بھی نہیں. ہم تو ابھی تک بس ڈگمگاتے کر کے ساتھ چل رہے ہیں. تو میں اختتام طرف جا رہا ہوں. ہم پر نیوز کے پلیٹ فارم پر، ہم پر پریس کلب کے پلیٹ فارم پر اللہ کے فضل و کرم سے ہم خدمت خلق کا سلسلہ جاری. ایک طرف قلمی جہاد ہے، دوسری طرف ہم دوسرا جہاد بھی کر رہے ہیں. چند روز قبل ایک سیدہ تشریف لائی میرے پاس. سر صاحب کی بیٹی کا مسئلہ شادی تھی. میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کہتا ہوں کہ میں اتنا پریشان تھا، میری نیند نہیں. آج میں نے سوچا کہ یار کل قیامت کے دن اگر نبی پاک نے پوچھ لیا تیرے پاس میری بیٹی آئی تھی تو نے کیا کیا، جب تک اس کے جہیز کا مسئلہ حل نہیں ہے مجھے سکون نہیں ہوا. اللہ کے فضل کرم سے اس کے جہیز کا مسئلہ حل ہوا. اس میں بہت سے ساتھی جنہوں نے تعاون کیا یہاں پر بھی موجود ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا ان کا کیونکہ پردہ انہوں نے کہا تھا. اس سے بڑا اور لوگوں کا میرے اوپر ہمارے اوپر اعتماد کیا کہ بیرون ملک لوگ 25-30 ہزار 20 ہزار روپیہ بھجوا دیتے ہیں، ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارا بتانا نہیں. لوگ پیسے بھجواتے ہیں غریب کے لیے، ساتھ کہتے ہیں مجھے کہ ہمارا بتانا نہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کا ہمارے اوپر یقین ہے، اعتماد ہے کہ
صحیح جگہ پر لگے گا، ورنہ لوگ کہیں گے بھائی لکھو جہاں پر پوسٹ لگائی نیچے لکھو کہ فلاں نے 20,000 روپیہ دیا، وہ کہتے نہیں ہمارا بتانا نہیں، تو میں پھر کیا کرتا ہوں ان کا نام نہیں لیتا، ویسے لکھ دیتا ہوں فلاں نے 10,000 دیا، فلاں نے 5,000 کیا، نام نہیں ان کا بتاتا۔ اس سے زیادہ ہم اللہ کا شکر کیا ادا کریں کہ لوگ اتنا اعتماد کرتے ہیں۔ تو اس طرح لوگ آتے ہیں، جیسے قمر بھائی نے کہا کہ مکان کا معاملہ تھا، جب ہم گئے تو رو رہی تھی خواتین، بہت پریشانی ہے، کیونکہ سردی میں بارش ہوتی ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے آج مکان بن گیا، بہت سارے جہاں پر لوگ موجود ہیں اور انہوں نے تعاون کیا، مکان بن گیا۔ ہم توسا شریف گئے، قبلہ سید وقار شاہ صاحب ساتھ تھے، سازشہ تھیں، ہم ادھر گئے تو وہاں کے جو ماحول تھا وہ ہم نے دیکھا، لوگوں نے دعائیں دی، اور اللہ کا فضل جو ہم کر سکتے تھے وہ ہم ادھر گئے، ان کے آواز بنے، آواز اٹھائی ان کے لیے، اور بہت سے لوگوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا بھی، لوگ بتاتے رہتے ہیں۔ تو یہی ایک کام ہے کہ زندگی چند روزہ ہے، آپ شاید بور ہو رہے ہو کہ زندگی چند روزہ ہے، ہم نے مر جانا ہے، لیکن ایسے ہو کر مریں کہ لوگ مرنے کے بعد کہیں یار فلاں بندہ ہوتا تھا، کسی کے کام آتا تھا، کسی کی عشق شوئی کرتا تھا، کسی کے دکھ سکھ میں کام، مر تو سب نے جانا ہے، عیش کر کے بھی مر جانا ہے، 2 وقت پیٹ بھر کر کھا کر بھی مر جانا ہے، 1 وقت بھوکا رہ کر بھی مر جانا ہے، مر سب نے جانا ہے۔ میرے زندگی کا مشن ہے کہ مر جانا ہے لیکن اس میں کچھ نہ کچھ کر جائیں، اور اسی لیے ایک ایسی ٹیم تیار کر رہا ہوں کہ تاکہ میرے مرنے کے بعد بھی یہ جو کلمی جہاد ہے یہ جاری رہے، اور لوگوں کو جب انصاف ملے گا، لوگوں کو جب ریلیف ملے گا، لوگوں کو جب کمزور کی آواز اعلیٰ مقام تک پہنچے گی، جب کسی کو انصاف مل گیا تو میری قبر میں بھی روشنی ہوتی رہے گی مجھے۔ تو یہ 3-4 باتیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی آپ اسی طرح محبت کا اظہار فرمائیں گے، اسی طرح آپ ہمارے ساتھ تعاون کرتے رہیں گے۔ علی ویل صاحب یہاں پر تشریف فرما ہیں، چوری افتخار صاحب، چچا صاحب کو ہم نے اسپیشل کہا کہ نہیں ہم نے آپ کو سنانا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنا اظہار خیال کرنا ہے۔ اچھا میوزک ہوگا، اس طرح کرنی آواز آپ قسم کی نہیں ہوگی، انشاءاللہ موسیقی اچھی ہوگی، تو اس کہ ہم سب آپ تو اچھا ہوگا۔ چنگا میوزک ہوئے گا، اس لیے آپ سب نے بعد میں بھی کرتے رہے۔ چلے چلو سب کہتے میرا خیال ایسا ہے کہ صاحب کو زیادہ خیال کرا دیں، لیکن آپ نے جانا نہیں ہے، یہ ہمارا کرنے کرنا آپ کو کرنے دیں۔ شروع کر لے سن دوست دوران چاہے شاید جو بھی ہے نہیں پھر وہ ٹیمپو تو نہیں چور صاحب میرے بھائی جانا دے کسی سنو بٹھاؤ ہاں اس بات سے جانا نہیں، اسلام نارا کا اچھا میں کچھ کہو کرنا ہی وعدہ کرنا تو جانا نہیں، کچھ نہیں، بالکل تھوڑی سلام ٹھیک ہو گیا۔ چلے جی میری گفتگو ختم ہوئی، میں بڑی سارے دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے سنا، اور چور صاحب نے اس کے بعد اپنی گفتگو گزار کرنا، کمر چودھری کو آگے پروگرام